بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، انسان گناہوں کا ایک پتلا ہے۔ ہر لمحے انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے۔ خاص کر سوشل میڈیا کے اس دور میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں معاف کروانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے دین اسلام نے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں بہت ساری رہنمائی کی ہیں اور بہت سارے آسان وظائف اور کام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بھی سکھلائی ہیں جن کو پڑھ کر کے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کپڑا پہننے کے بعد پھر یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جائے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے اور امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، آپ نے وضو کر کے دکھایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کیا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی بات نہ کرے، یعنی ادائیگی کے درمیان کسی طرح کی کوئی بات اپنے دل میں نہ کرے، کوئی بات نہ سوچے، اس کے دل میں کوئی بات نہ کھٹکے، ادھر ادھر اس کا ذہن نہ جائے، تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اگر اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعتیں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا، مؤذن کی اذان سنی اور اس کے بعد کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ پورے 99 ہو گئے، اور پھر ایک بار 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آنے کے وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، زمین پر رہنے والا جو بھی شخص کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یعنی بہت زیادہ بھی اگر گناہ ہوں اس کے تب بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ لشکر سے بھاگ ہی کر کیوں نہ آیا ہو۔ اگر کوئی شخص جنگ میں گیا ہو اور لشکر کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہو، لشکر کو چھوڑ کر بھاگ کے آنا بہت بڑا گناہ ہے، تو کہا اگر
لشکر سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہو، اگر یہ دعا پڑھے اس کی بخشش کر دی جائے گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ لشکر سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہو۔